الحمد لله الذي رفع السماء بقدرته ودحى الأرض بمشيئته وخلق الخلائق بإرادته واستوى على العرش كما يليق بجلاله وعظيم سلطانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وقال تعالى: أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا منيرا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: بعثت إلى الأسود والأحمر وإلى كل إنس وجن وأوتيت المثاني مكان التوراة والمائدة مكان الإنجيل والحواميم مكان الزبور وفضلت بالمفصلات وكما قال صلی اللہ علیہ وسلم. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کو پہچاننا ہے. ڈاکٹر بنو نہ بنو محمدی بنو، تاجر بنو نہ بنو محمدی بنو، ذمہ دار بنو نہ بنو محمدی بنو، سیاسی بنو نہ بنو محمدی بنو. ان سارے شعبوں کو زندہ کرنا ہے، لیکن محمدی روپ میں زندہ کرنا ہے، محمدی سانچے میں زندہ کرنا ہے. ان سے بڑا محسن لاؤ، پھر ان کے طریقوں سے بغاوت کرو. ان سے بڑا درد مند لاؤ، پھر ان کے طریقوں کو چھوڑو. ان سے بڑا اپنے لیے ہونے میں میرے تو باپ نے مجھے گھر سے نکال دیا کہ میں نے تمہیں ڈاکٹر بنانا، تو تم مولوی کیوں بن رہے ہو. میرے باپ کو میری ایک بات پسند نہیں آئی، کوئی غلط بھی نہیں تھی. میں نے کہا میں ڈاکٹر نہیں بنوں گا، میں علم پڑھنا چاہتا ہوں. میرے باپ نے کہا کہ تم مولوی بننا ہے، میرے گھر سے نکل جا. 23 نومبر 1972 کو اس نے مجھے گھر سے نکال دیا. ایک بات میری ناپسند آئی اور مجھے گھر سے نکال دیا. کوئی میرا ناجائز مطالبہ نہیں تھا، اور میرا نبی ہماری ساری بدماشیاں دیکھ کر قیامت دن کہے گا یا رب امتی امتی. اسے کہنا چاہیے تھا دفع ہو جاؤ. تم نے زنا کے اڈے چلائے، تم نے شراب خانے چلائے، تم نے لڑکیوں کو نچایا، تم نے انہیں ننگا کیا، تم نے سیاست کے نام پہ ظلم و ستم کیا، تم نے نمازوں کو چھوڑا، تم نے روزوں کو چھوڑا، تم نے میرے دین کا مذاق اڑایا. یا اللہ میرا ان کا کوئی واسطہ نہیں، میرا ان کا کوئی رشتہ نہیں، پر میں قربان جاؤں یا رسول اللہ. کہ جہنم آئے گی وبرز الجحیم للغاوین. پہلے اللہ قبروں سے زندہ کرے گا، حراتن حفاتن غرلن، قبروں سے زندہ کرے گا، ننگے بدن، ننگے پاؤں، ننگے سر. حضرت عائشہ کہنے لگی یا رسول اللہ ننگے، کہاں ننگے؟ کہا ہے بے پردگی، ہے شرمندگی. کہا عائشہ ہائے ایسا ہولناک منظر ہوگا کہ نظر اٹھ نہ سکے، کسی کی طرف نظر اٹھ نہ سکے. فتاتون افواجا وفتحت السماء فكانت ابوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا ان جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها احقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا الا حميما وغساقا جزاء وفاقا انهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء احصيناه كتابا فذوقوا
فلن نزیدکم الا عذابا، اہل جہنم کے لیے قرآن کی سب سے زیادہ ہیبت ناک آیت یہ ہے، فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا اشد آیت علی اہل النار۔ اس سے زیادہ اور وعید کسی آیت میں نہیں آئی کہ میرا رب کہہ رہا ہے اس عذاب کو چکھتے جاؤ، یہ بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا۔ پھر میرا رب آسمان کے فرشتے اتارے گا، پھر میرا رب دوسرے آسمان کے فرشتے اتارے گا، پھر تیسرے آسمان کے فرشتے اتارے گا، پھر چوتھے آسمان کے فرشتے اتارے گا، پھر پانچویں آسمان کے، پھر چھٹے آسمان کے، پھر ساتویں آسمان کے، پھر اللہ کا عرش آئے گا۔ آج 4 نے اٹھایا ہوا ہے، اس دن وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اس دن 8 فرشتوں نے عرش کو اٹھایا ہوگا۔ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ، آج چھپ کے دکھاؤ، آج بھاگ کے دکھاؤ، آج لڑ کے دکھاؤ۔ جب وہ فرشتے آئیں گے تو ان کی تسبیح ہوگی، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والجبروت، سبحان الحی الذی لا یموت یمیت الخلائق ولا یموت، سبوح قدوس یمیت الخلائق ولا یموت۔ یہ عرش کے فرشتوں کی تسبیح ہوگی، اور جب اللہ کا عرش آئے گا تو اس کی گڑگڑاہٹ اور اس کی ہیبت اور اس کی آواز، جیسے اوپر سے جہاز گزرے تو آواز آتی ہے عرش آئے گا، عرش۔ میرے نبی نے فرمایا سب سے پہلے مجھے ہوش آئے گا، سب سے پہلے مجھے ہوش آئے گا، میں دیکھوں گا موسیٰ کی طرف تو اللہ کے عرش کا پایا پکڑ کے کھڑے ہوں گے، مجھے نہیں پتا مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے یا اللہ نے بے ہوش ہی نہیں کیا، اس بے ہوشی کے بدلے جو دنیا میں ان کو کیا تھا۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا۔ پھر میرا رب کہے گا جنت کو لایا جائے، ازلفت الجنت للمتقین۔ پھر میرا رب کہے گا جہنم کو لایا جائے، وبرزت الجحیم للغاوین۔ پھر میرا رب کہے گا ترازو قائم کیا جائے، ونضع الموازین القسط، ترازو لاؤ، طارق جمیل کو تولنا ہے، جاوید کو تولنا ہے، سلمان کو تولنا ہے، ترازو لاؤ۔ پھر میرا رب پل بچھائے گا، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ ہوئے پھر جہنم ایک چیخ مارے گی، جہنم ایک چیخ مارے گی، اس چیخ پر لا يبقى ملک مقرب ولا نبی مرسل، بڑے بڑے فرشتے، بڑے بڑے انسان زمین پر گریں گے، گھٹنوں کے بل گریں گے، اور تمام آدم کی نسل مرد عورت کی زبان پر ہوگا یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی، یا اللہ میری جان بچا، یا اللہ میری جان بچا۔ ماں نہیں پوچھتا ہوں، ابا نہیں پوچھتا ہوں، بیوی نہیں پوچھتا ہوں، میری جان بچا۔ خامند نہیں پوچھتی ہوں، بیٹی نہیں پوچھتی ہوں، میری جان بچا۔ میں اور آپ تو بڑے عام لوگ ہیں۔ آدم علیہ السلام کہیں گے نفسی نفسی، نوح علیہ السلام کہیں گے نفسی نفسی، ابراہیم علیہ السلام کہیں گے یا اللہ تیری میری دوستی کا واسطہ، تیری میری دوستی کا واسطہ میری جان بچا لے، میں کسی کا سوال نہیں کرتا، میری جان بچا لے۔ موسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ نفسی نفسی، ہارون علیہ السلام کہیں گے یا اللہ نفسی نفسی، اسماعیل یعقوب اسحاق یوسف کہیں گے یا اللہ نفسی نفسی، ادریس شعیہ کہیں گے یا اللہ نفسی نفسی۔ سارے انبیاء داود اور سلیمان باپ بیٹا، داؤد کہیں گے نفسی نفسی، سلیمان کہیں گے نفسی نفسی، اور زکریا یحییٰ باپ بیٹا، یحییٰ کہیں گے نفسی نفسی، زکریا کہیں گے نفسی نفسی، سلیمان عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، میں آج مریم کا بھی سفارشی نہیں ہوں، بس تم میری جان بچا، میری جان بچا۔ اتنے میں ایک نوحہ گونجے گا، ایک آواز ساری آوازوں پر چھا جائے گی، سب حیران ہوں گے کہ یہ نفسی نفسی کی آواز نہیں، یہ کوئی اور آواز ہے۔ جب کان لگیں گے تو ایک آواز آ رہی ہوگی یا رب امتی امتی، یا رب امتی و یا رسول اللہ۔ کون ہے یہ؟ کون ہے یہ؟ کون کہہ رہا امتی امتی؟ یہ کون ہے؟ یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی۔ تو سب یوں دیکھیں گے تو کیا ہے، محمد مصطفیٰ کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں اور جھولی پھیلی ہوئی ہے۔ اے ہائے،
کیا ظالم امت ہے اور کیا مظلوم نبی ہے، کیا ظلم و ستم ڈھائے ہیں۔ یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یہ آواز چھا جائے گی سارے لوگوں کے چیخ و پکار پر، یہ آواز چھا جائے گی۔ اور اللہ کے نبی کی بے قراریاں، ماں باپ سے انبن ہو جائے تو آق نامہ پڑھو، اخباروں میں روزانہ آق نامے لکھے ہوتے ہیں، میں نے فلاں اپنے بیٹے کو جائیداد سے آق کر دیا، سب سے حقدار تو میرا نبی تھا کہ ہمیں آق کر دیتا کہ دفعہ دور ہو جا، تم نے میرے دین کا مذاق اڑایا، تم نے میری اولاد کا خون پیا۔ نہیں، یا رب امتی امتی، یا رب امتی وہ ہم تو امت ہیں، امت امت۔ وہ کافروں کے لیے کیا مہربان تھے، احد کی جنگ میں شکست ہو چکی ہے، چچا شہید ہو چکے ہیں، 70 صحابہ جان نثار قربان ہو چکے ہیں، اور مجمع تتر بتر ہو چکا ہے۔ چند لوگ آپ کو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں، ایک ابو بکر ہیں، ایک عمر ہیں، ایک علی ہیں، ایک طلحہ ہیں، ایک زبیر ہیں، ایک عبادہ بن صامت ہیں، ایک سہل بن حنیف ہیں، ایک عباد بن بشر ہیں، ایک ابو دجانہ ہیں، ایک سعد بن معاذ ہیں۔ ان 10 آدمیوں نے آپ کو گھیرے میں لیا ہوا ہے اور آپ پر حملے ہو رہے ہیں۔ ایک سعد بن ابی وقاص بھی ہیں، 11 آدمی نے آپ کو گھیرے میں لیا ہوا ہے اور پورا کفر آپ پر ٹوٹ رہا ہے کہ مار دو مار دو، لیکن ہائے ہائے ہائے، طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں ہاتھ کر کے کھڑے ہوئے، جو تیر آتا تھا آگے ہاتھ کر دیتے، جو تیر آتا آگے ہاتھ کر دیتے، سوری زندگی کے لیے ہاتھ شل ہو گیا۔